السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں سیدہ صدیقی۔ آج ہم تہجد نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ تہجد کی طاقت اور تہجد کی نماز کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ تہجد کی نماز معاوضے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ افضل نماز ہے وہ ہے تہجد نماز۔ تہجد نماز، تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ آسمان میں جا کر اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اللہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا بدلنا لکھا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، تو جب لاڈلا کوئی فرمائش کرے تو اللہ کیسے نہ اس کی فرمائش پوری کرے۔ بات تہجد کی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو اذان کی مؤذن کی اذان پر نہیں بلکہ دل کی اذان پر ہوتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو جو تم دن کے اجالوں میں سمیٹ نہیں پاتے وہ رات کی تاریکی میں مٹ جاتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی چیز مانگنے والا جو میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جو میں اسے بخش دوں۔ تو آپ کو کوئی بھی خواہشات ہے تو آپ تہجد میں اٹھ کر ضرور مانگیں، کیونکہ اللہ تہجد میں مانگی گئی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ نماز ہے، اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث سے ثابت ہے جب کوئی تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز اور تہجد کی پابندی کرنے سے آگے چل کر اللہ آپ کو بہت بڑا مقام دے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں اگر انسان کو کسی چیز کی خواہشات ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس چیز کو تہجد میں اٹھ کر نہیں مانگ رہا، اصل میں اسے وہ چیز چاہیے ہی نہیں، تو تہجد کے وقت جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو تب سب سے زیادہ دعا کیجیے۔ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، چاہے 2 رکعت ہی ادا کریں لیکن ضرور پڑھیں۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد آپ رات میں کبھی بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والا وقت آخری یعنی تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اس کا گھر ایسا چمکتا ہے جیسے آسمان میں تارے چمکتے ہیں۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا جو شخص رات میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے۔
تہجد نماز کے فائدے۔ تہجد کی نماز اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرتے تھے۔ جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ اس کے چہرے کو دین و دنیا میں نور سے بھر دیا کرتا ہے۔ جو شخص تہجد نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر میں نور بھر دے گا۔ جو شخص تہجد نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم کو ہر مرض سے ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو رات میں اٹھ کر فجر سے پہلے رات کے تیسرے حصے میں تہجد ضرور پڑھیے اور پھر اس کے بعد یاسین شریف ضرور پڑھیے۔ یاسین شریف تہجد میں ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ کی جو دلی حاجات ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ فجر نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ کر پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بد کاموں کو کھول دے گا، بند دروازوں کو کھول دے گا۔ زمین کے جس حصے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا۔ حادثے گواہ ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے سجدوں سے تعلق بنائے رکھنا۔ اللہ تمہیں سنبھال لے تو اس چیز کی طرف پلٹ کر کبھی مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کیا ہے۔ اگر اللہ کسی خواہشات یا کسی چیز کی طلب آپ کے دل سے نکال دے تو سمجھ لیجئے وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس چیز کی طلب کرنا غلط ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس آنسو کو جانتا ہے جو تم نے چھپ کر بہائے ہیں۔ وہ ہر درد سے واقف ہے جو تم نے کسی سے نہیں کہا۔ وہ سب چیز جانتا ہے، بس صحیح وقت پر آپ کو صحیح چیز عطا ہوگی جس کی آپ خواہشات کر رہے ہیں۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جائے تو اس بے چینی کا ذکر اپنے رب سے کیا کرو، لوگوں سے نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا جانتا ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ آپ کو صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے جس پہ چل کر آپ اپنی منزل تک اپنی خواہشات تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو تہجد نماز۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی ضرور ادا کریے کیونکہ یہ سب سے افضل نماز ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ